عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ بی اے بی ایس سی بی کام سال دوم کے ایس ایل کا مثنوی والا حصہ مطالعہ کر رہے تھے، جو شامل نصاب مثنوی سحر البیان کا ایک اقتباس ہے جس کا عنوان ہے نعت حضرت رسالت پناہ کی، شاعر ہے میر حسن۔ ہم نے کل مکمل طور پر مثنوی کو دیکھا، اس اقتباس کو پڑھا۔ اس اقتباس کے پس پردہ جو پورے واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا، ہم نے پورے واقعات کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب اشعار جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ شعر ہے نبی کون یعنی رسول کریم، نبوت کے دریا کا در یتیم۔ شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں متعارف کروایا کہ نبی کون، نبی کون رسول یعنی رسول کریم، کہ شاید کہتے ہیں میں جس نبی کا ذکر کر رہا ہوں وہ کون سے نبی، یعنی وہ نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو کریم رحیم بنا کر زمین پر بھیجے گئے۔ اور کون نبی کون؟ نبوت کے دریا کا در یتیم، یعنی جو اللہ نے نبوت کا سیل رواں چلایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روی کے پاس نہیں، میں نے دیا تھا روی کو۔ نبی کون؟ نبوت کے دریا کا در یتیم۔ اب یہاں پر دو چیزوں کو شاعر نے بیان کیا، ایک نبوت کا دریا یعنی اس نبوت کے سارے سلسلے کا ذکر ہوا جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ روایتوں کے اعتبار سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء یا اور دوسری روایت کے اعتبار سے کم و بیش 3 لاکھ انبیاء کا جو سلسلے کے خاتم النبیین، آخری نبی، نبوت کا جو دریا اللہ نے نبوت کا بہایا تھا، جو خیر کا دریا بہایا تھا، جو خیر البشر کو زمینوں پر مبعوث کیا تھا، اس کے نبوت کے دریا کا در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، ہم نے موتی کون سا موتی اس کی کل وضاحت کی تھی، یتیم کہتے ہیں جس کے والد نہ ہو۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت زمین پر تھے جن کے بعثت سے پہلے، جن کی پیدائش سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 9 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا، یعنی جتنے مربی مشفق سائے تھے بچپن میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے در یتیم۔ تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم سے بھی یاد کیا گیا۔ یعنی نبی کون؟ رسول کریم۔ نبی کون؟ یعنی کہ رسول کریم، نبوت کے دریا کا در یتیم، یعنی وہ نبی جو سراپا کریم ہے، جو رحیم ہے، اور وہ نبی جو نبوت کے دریا کا، جو نبوت کے سلسلے کا وہ در یتیم ہے، جس کی صفات والا سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ ہوا کو کہ ظاہر میں امی رقم، یہ علم لدنی کا کھلا دل پہ سب، کہ یقیناً جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جب نبوت بخشی، ہم نے کل اس کی بھی کل وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، باضابطہ کسی مکتب سے، کسی استاد سے پڑھنے لکھنے کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف ابجد کی بھی شناخت نہیں تھی۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ نے مخاطب بھی کیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی سے مخاطب کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی اللقب تھے، لقب امی تھا، لیکن ایک امی پر، ایک ان پڑھ پر، ایک بغیر پڑھے لکھے آدمی پر اللہ نے وہ علم لدنی، وہ تینوں جہانوں کے علم سے مالا مال کیا، جس کا بدل روز ازل سے لے کر روز ابد تک کہیں پر نہیں مل سکتا، جس کی مثال روز ازل سے لے کر روز ابد تک کہیں نہیں ملتی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر نبوت تک 3 مرتبہ یا غالباً 2 مرتبہ شق صدر، دل کا چیر کر دھویا گیا
اور نبوت کے علم کو، نبوت کی روشنی کو اس میں ڈالا گیا۔ ایک جس وقت داری حلیمہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے اس وقت، دوسرے اور ایک موقع پر، یا تیسرے یا دوسرا یا تیسرا موقع نبوت کے وقت، ایسے 2 یا 3 موقع ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق کیا گیا، دل کو نکالا گیا، جنت کے پانی سے، جنت کی نہروں کے پانی سے ان کے دل کو دھویا گیا۔ تو یہ شق صدر کا واقعہ ہوا تھا، اور جس کو بڑے کیا کہتے ہیں مستند احادیث میں سیاستہ میں اس کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں ہوا گو کے ظاہر میں امی لقب کی، یقیناً امی لقب یعنی امی زمین پر جب ظاہر ہوئے، مبعوث ہوئے تھے، امی لقب تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اس کے باوجود علم لدنی تینوں جہانوں کا دل اللہ نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کھولا تھا، بغیر لکھے اور کیا کیے بے رقم چلے حکم پر اس کے لوح و قلم۔ کیسا نبی تھا، کیسا نبی تھا، ہاں وہ امی لقب تھا، ان پڑھ تھا، لیکن اللہ نے تینوں جہانوں کا، ہاں اللہ نے سارے جہانوں کا علم اس پہ کھولا تھا، اور کہتا تھا بغیر لکھے از دیکھے بے رقم، کہ بغیر لکھے، بغیر پڑھے، بغیر از لکھے اور کیے بے رقم، کہ بغیر لکھے اور بغیر پڑھے کہ چلے حکم پر اس کے لوح و قلم، کہ اتنی طاقت والا نبی، اتنا اولو العزم نبی، کہ جس کو ان پڑھ ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کی موجودگی نے لوح و قلم کو چلایا ہے۔ اللہ نے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق لوح و قلم لکھے ہیں، زمانے کی تقدیر کو لکھا ہے اللہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت۔ جو ان پڑھ ہیں، اس ان پڑھ کے جو لکھنا نہیں جانتا، اس شخص کی برکتوں سے، اس شخص کے فیض سے اللہ نے لوح و قلم کو لکھا ہے، لوگوں کی تقدیر لکھی ہے، لوح و قلم کیا۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ لوح وہ قلم کیا ہے، لوح وہ تختی، قلم وہ قلم، یہ قلم اللہ کا، لوح تختی اللہ کی، جس پر روز ازل سے دنیا کے 50,000 سال کے بننے سے قبل اللہ نے قیامت تک کے آنے والے ہر شخص کی تقدیر لکھ دی ہے، جہاں پر انسان کا دانا پانی، زندگی، موت، بلکہ حیات کے سارے فیصلے اللہ نے اس تختی پر لکھ دیے ہیں، اور ایمان والوں کو وابستہ کیے، ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے سے باعث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمارے لوح و قلم پر ہماری تقدیریں لکھی گئی ہیں۔ ہوا علم دین اس کا جو آشکار، گزشتہ ہوئے حکم تقریم پار، کہ جس وقت اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے علم کو ڈالا ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، نبوت والے سلسلے کو جاری ساری کیا ہے، تو اس سے پہلے جتنے سلسلے آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء کا علم آیا، اللہ نے ان کو ختم کر کر دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویم بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے ادیان تھے، ذرا آپ کے مطالعے میں بات آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء میں زمانے قریب کے موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اسلام کے ادیان، جسے آج ہم یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، ان دونوں کے دین مکہ اور مدینہ کے اطراف میں رائج تھے۔ ان ادیان کے درمیان میں، ان ادیان کو منسوخ کر کے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین کو آشکار کیا، نبوت بخشی، اور گزشتہ ہوئے حکم تقویم پار، اور اللہ کے وسلم آنے کے بعد، اللہ کے وسلم نے دین محمدی کو لانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو لانے کے بعد، اللہ نے ان سے پہلے کے تمام ادیان کو، تمام دینوں کو منسوخ کیا، اور جس شریعت کا نفاذ کیا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اٹھا کفر اسلام ظاہر کیا، بتوں کو خدائی سے باہر کیا۔ ہاں یہاں پر یہ پورا واقعہ تمہیداً پورا واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ کے اندر 360 بتوں کو پوجا جاتا تھا، جو حالت اتنی اس درجے پہ تھی کہ لوگ بلا تحقیق ایسے عمل کر گزرتے تھے جو زمانے جاہلیت میں بھی معیوب سمجھے جاتے تھے۔ آج ترقی پذیر زمانے میں اب اسلام کے اختیار کرنے کے بعد وہ عمل تو یقیناً معیوب ہے ہی ہے، اس
زمانے میں معیوب سمجھے جاتے تھے. اطراف کے معاشرہ اس اعمال کو ان کرتوتوں کو معیوب سمجھتا تھا, برا سمجھتا تھا. وہ جہالت کے دور میں جو کفر میں, جو شرک میں, جو بدعات میں, جو خرافات میں, جو دنیا کی ضلالتوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا, ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرما کر وہاں سے سب سے پہلے کفر کو ختم کیا. اٹھا کفر اسلام ظاہر کیا. کفر کو ختم کر کے, ان بتوں کو ختم کر کے اللہ نے سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کیا. کفر کہتے ہیں, کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر لفظ عربی لغت کافر کے معنی انکار کی بتاتی ہے, انکار. اور دوسرا ایک بڑا اچھا لفظ کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے. تعجب ہے کس وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ انکار کرنے والا کافر کفر ہے. اللہ کی ذات کا انکار. اور ہماری لغت میں ہمارے پاس جو رائج لفظ ہے کافر کا جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جس نے اللہ کا, جو کوئی ہو زمین پر جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور کسی دوسرے کو اللہ کے پہلو میں شریک کیا, دوسرے کو اللہ کا ساجی مانا, اللہ کا ہمسر مانا, وہ کافر ہے. وہ کافر ہے. تو اللہ کا انکار کرنے والا کافر کہلاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اٹھا کفر اسلام ظاہر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد, دنیا میں آنے کے بعد کفر ختم ہوا اور اسلام ظاہر ہوا. بتوں کو خدائی سے باہر کیا. اور بیت اللہ کے اندر جو 360 بت لگے ہوئے تھے جس میں لات, منات, یہ سارے جو بت تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد, نبوت کے اظہار کے بعد, فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے بتوں کو, فتح مکہ کا واقعہ بھی جو رمضان میں 20 ہجری کو پیش آیا ہے, 20 رمضان کو پیش آیا ہے, یہ واقعہ بھی اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اگر آپ فتح مکہ کا واقعہ دیکھیں تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے وہ واقعے دیکھیں گے. جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مار کر ہکال دیا تھا, جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین مکہ کی تنگ کر دی تھی, شہر عزیز, اپنا وطن, اپنے وطن عزیز جہاں پر بیت اللہ ہو, جہاں پر اللہ کا گھر ہو, ایسے مقام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات چھوڑنے پر جن لوگوں نے مجبور کیا تھا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو کر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے, بار بار مکہ کی طرف دیکھتے اور کہتے کہ میں لوٹ کر آؤں گا. بڑے آنکھوں میں آنسو تھے, بڑا درد تھا, بڑا غم تھا. مکہ چھوڑنا اللہ کے وسلم پر بڑا گرا تھا, اللہ کا حکم تھا. مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے. جب فاتح بن کر مکہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عفو و درگزر کا معاملہ کیا, جو دشمن تھے, جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. اور ایسے دشمنوں نے, جس میں ابو سفیان بھی تھا جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے, اللہ کے وسلم نے یہ اعلان کیا جو مکہ میں آ جائیں وہ امان میں, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائیں وہ امان میں. عام معافی کا جو اعلان کیا, تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. شاعر کہہ رہا ہے وہ اٹھا کفر اسلام ظاہر کیا, بتوں کو خدائی سے باہر کیا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو نکال کر مکہ سے پاک کیا, اور آج تک سرزمین مکہ شرک سے بدعت سے پاک ہے. کیا حق نے نبیوں کا سردار اسے, بنایا نبوت کا حقدار اسے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا, سارے نبیوں کا سردار بنایا, اور سرداری کا اظہار بھی کیا کہ جس وقت معراج کا واقعہ آیا, معراج کے واقعے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان قرآن کے 15 پارے میں کہہ رہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, کہ ہم نے راتوں رات اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئے, اور اسی مسجد اقصیٰ میں اللہ نے تمام انبیاء کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی, اور یہ سکہ مرتب کیا کہ سب انبیاء میں بڑا مقام اور مرتبے والے ہمارے آپ کے آقا جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تمام انبیاء کے سردار ہیں, خاتم النبیین ہے, ام الانبیاء ہے, سردار الانبیاء ہے. شاید اسی بات سے یہاں پر اخذ کیا حق نے نبیوں کا سردار اسے, کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا نبوت کا حقدار اسے, اور نبوت کا حقدار بنایا ہے. نبوت جو کہ اس پہ حق نے تمام لکھا, اشرف الناس خیر الامام, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے, سردار بنایا, تمام انبیاء کی امامت دی, تمام انبیاء سے شرف ملاقات بخشی, اپنے حضوری میں اللہ نے شرف بخشا, اور نبوت
ہو کی اس پہ حق نے تمام، اور نبوت کو اللہ کے نبی وسلم پر ختم کیا اور نبوت ختم کر کے اس کے بعد لکھا اشرف الناس خیر الانام، اور کہا کہ زمین پر سب سے زیادہ اشرف کوئی ہے تو جناب عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب سب سے زیادہ پاک اولو المرتبہ اولو العزم سب سے بڑی شخصیت کوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور زمین کے لیے خیر الانام ہے، ان کی برکتیں، ان کا خیر، ان کا فیض تا قیامت تک اللہ نے آخری نبی بنا کر، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، سارے زمانوں کے لیے قیامت تک کے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں بنایا سمجھ بوجھ کے خوب اسے، خدا نے کیا اپنا محبوب اسے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے تعلق سے شاعر یہ کہتا ہے بنایا سمجھ بوجھ کے اسے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بنایا سمجھ بوجھ کر خوب اسے، خدا نے کیا اپنا محبوب اسے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کی تخلیق، اگر ظاہری تخلیق کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی دیکھ کر کہتی ہیں کہ میں کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتی اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتنا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ احادیث میں اور ایک بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر جو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یہ واقعہ بھی بڑا تفصیل ہے یوسف اور زلیخا کا، جس میں حضرت زلیخا یوسف پر فریفتہ ہوئی، عورتوں نے کہا تھا کہ کیا پاگل عورت ہے، رانی مہارانی شہزادی ہو کر کہ غلام پر فدا ہو گئی، تو حضرت زلیخا نے سب عورتوں کو دعوت دی اور سب کے ہاتھ میں چھری اور سیب دے دیا، اور وہاں سے یوسف کو گزارا تو وہ عورتیں یوسف کو دیکھتے رہی، یوسف کے حسن کو دیکھتے رہ گئی، اس سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ اسی کو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ یوسف مصر کی عورتیں میرے نبی کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں بلکہ میرے نبی کے حسن اور خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر اپنے کلیجے کاٹ لیتی۔ تو اللہ کے وسلم ظاہری اعتبار سے اتنے خوبصورت تھے۔ ہاں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں کبھی چودھویں رات کے چاند کو دیکھتا اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دونوں میں مجھے شبہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کس کے چہرے میں زیادہ چمک اور کس کے چہرے میں زیادہ دمک ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے اللہ نے اللہ علیہ وسلم کو بے مثال، بے جوڑ، بے عیب، انتہائی خوبصورت، بہت ہی فصیح، بہت ہی بلیغ اور بہت ہی جمال، کہ شاعر نے کہا نا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت تجابی جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کیا کہ بلغ العلا بکمالہ، یہ بلاغت کمال کی، کشفت تجابی، اور ان کے جمال اور حسن کا اظہار بے مثال، حسنت جمیع خصالہ، اور عادات و اطوار ایسے جس کی مثال ہی زمین پہ کہیں نہ مل سکے۔ وہ کون؟ صلو علیہ وآلہ۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ بنایا سمجھ بوجھ کر خوب اسے، خدا نے کیا اپنا محبوب اسے، بہت بہترین خصائل والا، بہترین عادات والا، بہترین اطوار والا، بہترین صفات والا، ظاہر اور باطنی اعتبار سے بے مثال، بے جوڑ، اللہ نے اس سے پہلے کسی کو تخلیق نہیں کیا، اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں آیا، اور سب سے بڑا اعزاز اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اپنا یار بنایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیاتوں میں سے خصوصیات ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے محبوب بنایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کس درجے تھی۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا، کئی نبیوں کا ذکر ہے، کئی نبیوں کے واقعات کا ذکر ہے، کئی نبی کے ذریعے سے اللہ نے حکم کو جاری کیا ہے، لیکن ہر نبی کا نام لیا۔ موسیٰ کو موسیٰ کہا، آدم کو آدم کہا، عیسیٰ کو عیسیٰ کہا، نوح کو نوح کہا، یونس کو یونس کہا، الیاس کو الیاس کہا، یوشع کو یوشع کہا، شعیب کو شعیب کہا، ہارون کو ہارون کہا، ہر نبی کو اپنے نام سے پکارا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا تھا تو اللہ نے محبوب کو بڑے بہت ہی اچھے، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین جیسے القابات سے نوازا، اور القابات کے ذریعے سے اپنے محبوب کو یاد کیا ہے۔ شاعر اگلے شعر میں کہتا ہے کروں اس کے رتبے کا کیا میں بیاں، کھڑا ہوں جہاں باندھ صف مرسلاں،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کا کیا بیان کروں کہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز کیا، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا، ختم النبیین بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، سب سے زیادہ اعلیٰ زمین پر زیادہ اعلیٰ عرفہ بنایا، اور اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ جیسی صفات اور قیامت تک کی محمد رسول اللہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت آدم کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے جنت سے نکالا گیا اور ایک لمبا وقفہ گزرنے کے بعد مجھے جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو مجھے یاد آیا کہ میں نے عرش معلیٰ پر ایک کلمہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے اس کلمے کی برکت سے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں جانتا ہوں یقیناً یہ محمد کوئی بڑے مرتبے والی شخصیت ہے جس کا نام آپ کے ساتھ جڑا، اسی محمد کے صدقے میں میری دعا قبول کی۔ تو اللہ نے حضرت آدم کی سیئات کو معاف کیا، تو یہ اتنے بڑے مقام اور مرتبے والی شخصیت جناب عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور ایسا مقام و مرتبہ دیا کہ معراج کے واقعے کا یہاں ذکر ہے کہ سارے کے سارے رسول، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے نبی معراج کے وقت میں مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں سب باندھے کھڑے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کر رہے تھے۔ یہ مقام و مرتبہ بھی واحد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ نے دیا۔ مسیح اس کا خرگاہ کا پاور، خلیل اس کے گلزار کا باغباں، سلیمان سے کئی مہر و راز کی ہاں، خضر اس کے سرکار کا آبدار، زر ساز داؤد سے 10,000۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سب میں ہے، حضرت داؤد بھی سب میں ہے، حضرت عیسیٰ بھی سب میں ہے، خضر اس کی سرکار کا آبدار۔ کہتے ہیں کہ خضر اللہ کے وسلم کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ خضر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار میں اللہ نے پانی پلانے پر لگایا ہے، خضر اس کے زر ساز داؤد سے 10,000۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بنوائی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے ہاتھ میں وہ معجزہ دیا تھا، جن کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ذرا بنائی ہے، لوہے کے ساز و اوزار بنائے ہیں۔ تو یہیں پر اسی طرف یہاں پر ذکر ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مانند جگ میں نہیں ہوا ہے، نہ ایسا نہ ہوگا کہیں۔ تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اللہ کے وسلم کی امت میں پیدا کرنا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ کے وسلم مجھے نبی نہ بناتا، حضرت اللہ کے وسلم کی امت میں پیدا کرتا تو ایسا نبی نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہے نہ آگے کبھی ہوگا۔ یہاں پر اور ایک صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے، یہ تھی رمز جو اس کے سایہ نہ تھا کہ رنگ دوئی وہاں تک آیا نہ تھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ملتا ہے کہ زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم سایہ سے پاک تھا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ تھی رمز اس کے کہ سایہ نہ تھا۔ یہ راز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو راز کیا ہے کہ رنگ دوئی وہاں تک آیا نہ تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی دوسرا ہو جائے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں، نہ ہونے کا سائے کا تھا یہ سبب، ہوا صرف کوشش میں کعبے کے سب، کہ یہ سبب تھا